الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبھی مل کر پڑھ لیجئے. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ تم میری سبز رنگ کی چادر اوڑھ کر میرے بستر پر سو رہو اور میرے چلے جانے کے بعد تم قریش کی تمام امانتیں ان کے مالکوں کو سونپ کر مدینہ چلے آنا. یہ بڑا ہی خوفناک اور بڑے سخت خطرے کا موقع تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو معلوم تھا کہ کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں، مگر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان سے کہ تم قریش کی ساری امانتیں لوٹا کر مدینہ چلے آنا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یقین کامل تھا کہ میں زندہ رہوں گا اور مدینہ پہنچوں گا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر جو آج کانٹوں کا بچھونا تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے پھولوں کی سیج بن گیا اور آپ اس بستر پر صبح تک آرام کے ساتھ سوتے رہے. یعنی آپ کو پتا ہے کہ باہر دشمن تلوار لے کے موجود ہیں، حضور پر حملہ ہوگا، ہو سکتا ہے کہ حالت نیند میں ہی حملہ کر دیا جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے ہی حضور کے بستر پر میں ہوں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ پر ہی حملہ کر دیا جائے، میری ہی جان چلی جائے. یہ خدشہ تھا، لیکن جب حضور نے فرمایا کہ میرے جانے کے بعد ساری امانتیں لوٹا کر تم بھی مدینہ چلے آنا، تو اب صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ کو یقین ہو گیا، حضرت علی کو یقین ہو گیا کہ اب کفار قریش میرا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. حضور نے فرما دیا ہے تو اب میں یقیناً زندہ رہوں گا، اور نہ صرف زندہ رہوں گا بلکہ مدینہ بھی پہنچوں گا، کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما دیا ہے. تو اب بتائیے، ایک صحابی کو تو حضور کے علم غیب پر یقین ہے، ایک صحابی تو یہ ماننے کو تیار ہیں کہ حضور جو فرما رہے ہیں وہ سچ فرما رہے ہیں، جو فرما رہے ہیں وہ ہو کر رہے گا. اور آج کے کچھ ایسے امتی اپنے آپ کو جو امتی کہتے ہیں لیکن امتی ہونے میں یقیناً وہ ناکام ہیں. ان کے پاس اس دعوے کی دلیل ہی موجود نہیں ہے، انہیں اپنے نبی پر وہ یقین ہی نہیں ہے جو یقین صحابہ کو تھا. آج وہ کہتے پھرتے کہ حضور کو معاذ اللہ دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں، حضور کو علم غیب نہیں، معاذ اللہ اسی جاہلانہ باتیں جاہلانہ اعتراضات کرتے ہیں. صحابی رسول تو اپنے عمل سے یہ بتا رہے ہیں کہ انہیں پورا یقین ہے کہ حضور نے جو فرمایا ہے وہ ہوگا اور میری جان بچے گی، میں مدینہ شریف ضرور پہنچوں گا. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل ہے. تو اب ہمیں کن کی باتوں کو سننا ہے، کس کی بات پر عمل کرنا ہے؟ صحابی رسول کی باتوں کو ماننا ہے، ان کے عقیدے کو ماننا ہے، یا آج کل کے جو اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں حقیقت میں جاہل ہیں ان کی باتوں کو ماننا ہے؟ تو یقیناً آپ کا دل یہی کہے گا کہ ہمیں اسی بات پر عمل کرنا ہے جو صحابہ نے ہمیں سکھائی ہے، جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھائی ہے. تو اللہ تعالی ہمیں اسی بات پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے.
सहाबा के तरीके पर, बुजुर्गान दीन के तरीके पर रहने की तौफीक अता फरमाए और वैसे ही हमारे अमाल और अकायद को वैसा ही बनाए रखे जैसा हमारे असलाफ का रहा है। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम ने बिस्तर नबूवत पर जाने विलायत को सुलाकर, यानी जाने विलायत यानी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सुलाकर एक मुट्ठी खाक हाथ में ली, एक मुट्ठी खाक मिट्टी उठाई हाथ में ली और सूरह यासीन की इब्तिदाई आयतों को तिलावत फरमाते हुए नबूवत खाना से बाहर तशरीफ़ लाए। यासीन शरीफ सभी अक्सर लोग पढ़ते हैं, कईयों को याद होगी। उसमें स्टार्ट में जो शुरू किए आते हैं, इन्ना जअलना फी अनाक़िहिम अग़लालन फ़हिया इलल अज़क़ानि फ़हुम मुक़महून वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन मिन ख़ल्फ़िहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून, फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून है ना, तो वो देख नहीं सकते, उन्हें अल्लाह ने अंधा कर दिया, वो देख नहीं सकते। अब देखिए, जो भी वो वजीफ़ा या जो भी अमल वगैरह रहता है ना, पहले उसके मीनिंग जान लिया कीजिए, उसका तर्जमा समझ लिया कीजिए, तो यानी इसमें क्या चीज़ है जिससे हमारा, जिसके लिए हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ तो इंशाल्लाह वो पढ़ने का अलग लुत्फ़ भी आएगा। ऐसा होता है, अमल वगैरह बताए जाते हैं और वज़ाइफ वगैरह रहता है, तो उसके मीनिंग अगर हमें पता चल जाए ना, तो अरबी जल्दी याद भी हो जाती है और साथ में पढ़ने का जो है वो एक लुत्फ़ भी आता है। तो यहाँ भी उनके अंधे होने का जिक्र है, तो वो और सरकार की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से आयतें पढ़ी जा रही हैं और कलाम खुद खुदा पाक अल्लाह अज़्ज़ा वजल का है। तो फिर क्या हुआ, मुट्ठी भर खाक आपने हाथ में ली और ये आयतें पढ़ते हुए बाहर तशरीफ़ लाए और जितने बाहर खड़े थे मुहासरा करने वाले काफिरों के सरों पर खाक डालते हुए उनके मजमे से साफ निकल गए। न किसी को नजर आए, न किसी को कुछ खबर हुई। सरकार ने वो धूल ऐसे उड़ा दी और सबके सरों पर वो खाक पहुंच गई, जितने वहां मौजूद थे, और सबके बीच से हुजूर निकल गए। फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून का जलवा अल्लाह तबारक व तआला ने जाहिर फरमाया और सारे के सारे अंधे हो गए। अब यहाँ भी एक बात, अभी बीच में ये आई थी, ये बात एक बड़ा ही प्यारा शेर किसी आशिक की कलम से निकला है। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे घर में भी हो जाए चराग़ा या रसूल अल्लाह, मेरे घर में भी हो जाए चराग़ा या रसूल अल्लाह। इसका साफ शेर का मतलब यही है कि आपके जो आशिक सादिक होते हैं, जिन पर आपकी नज़र करम हो जाती है, आप उसे नवाजते हैं, उसे अपना दीदार ख्वाब में अता फरमाते हैं, तशरीफ़ लाते हैं, ज़ियारत कराते हैं। इस पर इन जाहिलों ने ये एतराज़ कर दिया, यानी आप ज़रा सोचिए कि ऐसे लोगों के दिलों में कितनी बदबख्ती और कितनी हुजूर के की नफ़रत बैठी हुई है कि बस किसी भी तरीके से हुजूर की शान घटाने के ही पीछे पड़े हुए हैं, कि बस हुजूर की शान घटाना ये उनका अहम मकसद है, एक आम इंसान की तरह बताना ये उनका मकसद है।
تو یہاں بھی ان کی نفرت جو ہے جوش مار کر اٹھی، اور اہل سنت پر یہ اعتراض جڑ دیا کہ بھائی تم تو کہتے ہو عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، کبھی آئیں گے تو ہمیں بھی ملا دینا، ہم بھی مل لیں گے حضور سے۔ معاذ اللہ رب العالمین، اتنی بے ادبی، اتنی گستاخی۔ شعر کا مطلب کیا ہے اور کیا یہ اس کو لے جا کر کیسے حضور کی بے ادبی کرتے ہیں؟ معاذ اللہ رب العالمین، معاذ اللہ، 100 بار معاذ اللہ رب العالمین۔ شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ خواب میں آپ تشریف لاتے ہیں، نوازتے ہیں، زیارت عطا فرماتے ہیں، اور وہ بھی الگ بات ہے کہ اس مقام پر آدمی اگر پہنچ جائے، اس مقام پر، وہ مقام بہت ہی اوپر کا مقام ہے، وہاں تک پہنچنا یعنی واقعی وہ اولیاء کرام کی ہی بات ہے کہ جاگتی آنکھوں سے حضور کی زیارت کرتے ہیں، سرکار انہیں اپنی زیارت کا شرف عطا فرماتے ہیں، وہ مقام بہت بڑا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کی زیارت جاگتی آنکھوں سے کرا دے، یہ بھی ممکن ہے، کوئی غلط بات نہیں۔ لیکن یہاں پر شاعر کا مطلب یہ تھا کہ خواب میں آپ تشریف لاتے ہیں، تو اس کو اتنے گندے انداز میں لے گئے۔ تو چلیے ان کے گندے انداز کا اگر آپ کے سامنے کوئی آئے تو یہ جواب دیجئے گا کہ چلیے بھائی آپ کو ملنا ہے تو بس یہ واقعہ جو ہے اس کو دھیان میں رکھ لیجئے۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے بیچ سے، بالکل سارے کافر جاگ رہے تھے، سرکار ان کے بیچ سے دھول اڑاتے ہوئے ان کے سروں پر قرآن کی آیت پڑھتے ہوئے نکل گئے، بیچ سے تشریف سرکار کی نکل گئی، سرکار وہاں سے روانہ ہو گئے ان کے بیچ سے، اور ان کافروں کو نظر نہیں آئے۔ تو پتہ چلا کہ جس کے دل میں نفرت رسول ہو، جس کے دل میں حضور کا بغض ہو، اگر حضور چاہیں تو ان کے بیچ سے روانہ ہو جائے اور ان کو نظر بھی نہ آئے۔ حضور اسی کو نظر آئیں گے، اسی سے ملیں گے جس کے دل میں محبت رسول ہے۔ یہ حدیث شریف سے ثابت ہے کہ جو بغض رسول رکھنے والے ہیں، جو عداوت رسول رکھنے والے ہیں، سرکار ان کو نظر نہیں آتے۔ وہ ہم موجود ہیں لیکن ان کو نظر نہیں آ رہے ہیں، الحمدللہ۔ اور جو عاشقان رسول ہیں، حضور ان کو اپنے دیدار سے ضرور سرفراز فرماتے ہیں۔ تمہارے دل میں بغض رسول ہے تو اگر ہم چاہیں بھی کہ تمہاری ملاقات ہو جائے تو تمہارے نصیب میں وہ شرف ہے ہی نہیں، سرکار تمہیں عزت عطا ہی نہیں فرماتے۔ وہ عزت عاشقان رسول کے لیے ہے، وہ غلامان رسول کے لیے ہے۔ پروردگار ہم سب کو غلامان رسول میں شامل فرمائے، عاشقان رسول میں ہمارے شامل فرمائے، اور انہی میں موت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اب سرکار وہاں سے تشریف لے گئے تو اس مجمع کے باہر ایک دوسرا شخص جو اس مجمع میں موجود نہیں تھا، جو گھیرا کیے ہوئے تو اس میں موجود نہیں تھا، اس نے دیکھا کہ حضور بیچ سے نکل گئے اور یہ کہ ویسے ہی کھڑے ہیں انتظار میں۔ اس نے آ کر ان لوگوں کو خبر دی کہ محمد تو یہاں سے نکل گئے اور چلتے وقت تمہارے سروں پر خاک ڈال گئے۔ چنانچہ ان کور بختوں نے اپنے سروں پر ہاتھ پھیرا تو واقعی ان کے سروں پر خاک اور دھول پڑی ہوئی تھی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دولت خانے سے نکل کر مقام حضورہ کے پاس کھڑے ہو گئے اور بڑی حسرت کے ساتھ کعبے کو دیکھا اور فرمایا کہ اے شہر مکہ، تو مجھ کو تمام دنیا سے زیادہ پیارا ہے، اگر میری قوم مجھ کو تجھ سے نہ نکالتی تو میں تیرے سوا کسی اور جگہ کو سکونت پذیر نہ ہوتا، کسی اور جگہ سکونت پذیر نہ ہوتا۔ اب ظاہر بات ہے کہ انسان جہاں پیدا ہوتا ہے، جہاں بچپن گزرتا ہے، جہاں زندگی کے بہترین اوقات، ساری زندگی جہاں گزار دیتا ہے، جو اپنا وطن ہوتا ہے، اس سے ہر انسان کو فطری محبت ہوتی ہے، سب کو محبت ہوتی ہے۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر تو شہر مکہ تھا،
ساری دنیا جس کی طواف کے لیے آ رہی تھی وہ خانہ کعبہ سرکار کے گھر کے قریب تھا. سرکار کے یعنی کہ زندگی سرکار کی وہاں گزری ہے. وہ سب کچھ چھوڑ کر دین کی نصرت کے لیے, دین کی اشاعت کے لیے حضور اپنا وطن چھوڑ کر جا رہے ہیں, اور یہ ارشاد فرماتے ہوئے جا رہے ہیں کہ اگر قوم نہ نکالتی تو کسی اور جگہ کو پسند ہی نہ کرتا, میں یہیں رہتا. حضور نے دین کی خاطر اپنا وطن بھی ترک فرمایا. آگے بڑھتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے ہی قرار داد ہو چکی تھی, وہ بھی اسی جگہ آ گئے. اب سرکار صدیق اکبر ساتھ میں چل رہے ہیں. ایک جگہ میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ جب آپ چل رہے تھے تو صدیق اکبر کبھی آگے چلتے, کبھی حضور کے دائیں طرف آ جاتے, کبھی بائیں طرف آ جاتے, کبھی سرکار کے پیچھے چلنے لگتے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابوبکر یہ کیا کر رہے ہو, کبھی آگے چلتے ہو, کبھی میرے دائیں آ جاتے ہو, کبھی بائیں آ جاتے ہو, کبھی میرے پیچھے آ جاتے ہو, ایسے کیوں کر رہے ہو, ساتھ میں چلو. صدیق اکبر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, جب مجھے یہ خدشہ ہوتا ہے کہ کافر آپ پر آگے سے حملہ کر دیں گے تو میں آگے آ جاتا ہوں. جب مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ شاید رائٹ سے آ جائیں گے تو میں سیدھی دائیں طرف آ جاتا ہوں. جب مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ شاید بائیں طرف سے آنے والے ہیں تو میں بائیں طرف آ جاتا ہوں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کے پیچھے سے حملہ ہونے والا تو میں پیچھے آ جاتا ہوں. کہ یا رسول اللہ, میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر کوئی آپ پر حملہ کرے تو آپ تک پہنچنے سے پہلے وہ مجھ پر وار کرے, اور آپ کی جان جانے سے پہلے, آپ کو کوئی تکلیف ہونے سے پہلے یہ صدیق اکبر آپ کا غلام آپ پر نثار ہو جائے. سبحان اللہ, یہ محبت رسول ہے, یہ ہے عشق رسول, یہ ہے صحابہ کا عمل. کہیں یہ حدیث شریف یا قرآن کے آیت میں تو یہ تھا نہیں کہ حضور نے فرمایا نہیں کہ صدیق تم آگے چلو, صدیق دائیں طرف چلو, مجھ پر اپنی جان قربان کر دینا. صدیق اکبر اپنی محبت سے, اپنے عشق سے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ حضور کے عشق میں اگر جان بھی جا رہی ہے تو جانا, بلکہ جان دینا یہ عین ایمان ہے. آگے آئے گا انشاءاللہ, اس پر بھی گفتگو کریں گے. ابھی چلتے ہیں تھوڑا آگے. اب یہاں بھی جب ساتھ میں چل رہے ہیں تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کے جانثار ہیں. آپ نے سوچا کہ اب کفار ہمارے پیچھے آ رہے ہیں تو حضور کو تکلیف ہوگی, اتنا لمبا سفر ہے. تو آپ نے کہ دو لوگ جا رہے ہیں تو دو لوگوں کے نشان, پیروں کے نشان آ جائیں گے, وہ دو سمجھ جائیں گے کہ یہی لوگ ہیں, دونوں یہی ہیں. تو آپ نے سرکار کو اپنے کاندھوں پر اٹھا لیا اور کاندھوں پر لے کر سفر طے کرنے لگے, اس خیال سے کہ کفار مکہ ہمارے قدموں کے نشان سے ہمارا راستہ پہچان کر ہمارا پیچھا نہ کریں. پھر یہ بھی دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے نازک جو ہے زخمی ہو گئے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر سوار کر لیا اور اسی طرح خاردار جھاڑیوں اور نوکدار پتھروں والی پہاڑیوں کو روندتے ہوئے اسی رات غار ثور پہنچے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے خود غار میں داخل ہوئے اور اچھی طرح غار کی صفائی کی اور اپنے بدن کے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر غار کے تمام سوراخوں کو بند کیا. یعنی غار تھا, یہ غار ثور آج بھی موجود ہے. جو گئے ہیں جو دیکھتے ہیں وہ یعنی جا کر کچھ لوگوں نے مجھے یہ بتایا بھی ہے کہ آج بھی جب اس غار کی طرف دیکھتے ہیں نا تو یہ سوچنا پڑتا ہے کہ یہ اتنا دشوار راستہ اندھیری رات میں اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر نے کیسے طے کیا ہوگا, کیسے وہاں پہنچے ہوں گے. انہیں اتنا کٹھن راستہ وہ تھا, نوکیلے پتھر. اور تو یہ غار ثور آج بھی زیارت گاہ عاشقان بنی ہے.
اور غار تھا تو ظاہر بات ہے غار میں جب کوئی رہے گا نہیں تو پتھر اور یہ کیڑے مکوڑے جو ہیں وہ اپنا گھر بنا لیتے ہیں. آپ نے صاف صفائی کی, کچھ سوراخ بھی تھے ان میں, اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر سوراخوں کو بند کیا.